جن کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے کیا کہ ان کو میدان حشر میں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ایک بندے کا ذکر یوں کیا، رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوگا، ایک نماز پڑھ کے جب وہ نکلے گا تو اس کے دل میں یہ تمنا اور تڑپ ہوگی کہ کب دوبارہ مجھے بلایا جائے اور میں اللہ کے گھر میں داخل ہو کے کچھ عبادت کروں۔ فرمایا اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی مشکلات سے بچا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو دنیاوی مصروفیات سے نکال کر اپنے گھر کے ساتھ تعلق رکھنے اور وابستہ رہنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ محض اس کا فضل و احسان ہے، اس میں میرا اور آپ کا یا کسی اور کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ دن میں 5 مرتبہ وہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت اور توفیق دیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت اور پیغمبر علیہ السلام کی جو احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، انہی کو لے کر آپ کے سامنے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کے اس پہلے خلیفہ کے نقش قدم پہ چلنے کی، ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کا یہ عظیم رہنما جن کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے اور لقب ان کا صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق کا معنی سچ بولنے والا، حالانکہ صادق بھی سچ بولنے والے کو کہتے ہیں، مگر صدیق کا لفظ خاص طور پہ اس بندے کے لیے بولا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، نہ مذاق میں نہ سنجیدہ ہو کر، جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آیا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے، چاہے وہ سنجیدہ ہو کے بولا جائے یا پھر مذاق میں بولا جائے۔ اسی واسطے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، تو میں امام الانبیاء اسے ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اسے ایک محل لے کے دوں گا۔ تو اس لیے جھوٹ سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ جھوٹ اور مومن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن آدمی کے اندر ہر خصلت اور ہر برائی ہو سکتی ہے، مگر مومن بندے کے اندر 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک جھوٹ اور دوسرا خیانت۔ اور آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، حضرت کیا مومن آدمی بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کہا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا اپنا احتساب کرنے کی، اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ مومن بندے کے اندر جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی، لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا، آج کا مسلمان وہ جھوٹ سے بھی نہیں بچتا، خیانت سے بھی نہیں بچتا، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، پہلا لقب صدیق ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا، میں نے جبرائیل امی سے کہا جبرائیل رات کے اس مختصر سے وقت میں جو مجھے اتنی دور کی سیر کروائی گئی، میں جب مکے والوں کے سامنے جا کے اس کا تذکرہ کروں گا تو کون میری بات کا یقین کرے گا؟ مہینوں کا سفر رات کے ایک حصے میں ہو جائے، اسے کون مانے گا؟ کوئی بندہ میری تصدیق نہیں کرے گا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا جناب اور کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آپ کی بات ضرور مانے گا، وہ تصدیق کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں صدیق ہے، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ ان کا دوسرا لقب ہے عتیق۔ عتیق کا معنی آزاد۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق من النار، آپ کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس روز سے حضرت ابو بکر کو صدیق کے ساتھ ساتھ عتیق بھی کہا جانے لگا۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ یوں ملتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، اگر کوئی بندہ اس زمین پر کسی ایسے شخص کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، ان کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، کوشش ہوگی کہ ان میں سے خاص باتیں جو انہی میں پائی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں، جس سے واضح ہوگا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو اس قدر مقام اور مرتبہ کیوں دیا تھا۔ حضرت ابو بکر تمام صحابہ کرام میں وہ واحد صحابی ہیں جن کا پورا گھرانہ صحابی ہے، ان کے والدین بھی، ان کی اولاد بھی، ان کی بیویاں بھی، اس کے علاوہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس کا سارا گھرانہ مسلمان بھی ہو، صحابی بھی ہو۔ یہ شرف اللہ نے صرف حضرت ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اکیلے صحابی ایسے ہیں جن کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا گیا، اسلام کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے بغیر حیل و حجت کے، بغیر کوئی مطالبہ کرنے کے، بغیر کوئی معجزہ دیکھنے کے، بغیر سوچ و بچار کے، بغیر کوئی وقت لیے فوراً کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس امت کے اندر پہلا امتی آپ کا ابو بکر صدیق ہے۔ باقی جتنے لوگ اسلام لائے، کسی نے معجزات دیکھے، کسی نے سوچ و بچار کے بعد ایمان قبول کیا، کسی نے مشورہ لیا دوسروں سے، مگر حضرت ابو بکر کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کوئی سوچ و بچار نہیں کی، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کوئی وقت نہیں لیا سوچنے کے لیے، فوری طور پہ کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا جناب میری کوئی ذمہ داری، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جو میرا کام ہے آج کے بعد وہی تیرا کام ہے، میں نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، آپ بھی لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اور پھر ابو بکر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو امام الانبیاء نے ایک مجلس کے اندر نام لے کے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کا آپ نے نام لیا تھا، ان میں پہلا نام تو خود حضرت ابو بکر کا ہے، اور باقی 9 میں سے
5 بندے وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے. یہ بھی بہت بڑی عظمت اور سعادت ہے حضرت ابو بکر کی. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے ایک جنگ کے اندر مسلمانوں کا امیر بنا کے بھیجا. آخری وقت میں آپ علیہ السلام کے پاس کچھ ہدایات لینے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا. کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ تمام صحابہ میں سے چونکہ مجھے امیر بنا کے بھیجا جا رہا تھا، میں نے سوچا شاید پیغمبر کی نظروں میں میرا کوئی بہت بڑا مقام ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ. حضرت یہ فرمائیے آپ کی نظروں میں، آپ کے نزدیک، آپ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے. میں نے کہا نہیں، من الرجال، میں یہ پوچھ رہا ہوں مردوں میں کس کے ساتھ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی کوئی غیر نہیں، عائشہ کا باپ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ محبت حضرت رسول کو ان کے ساتھ تھی. اسی واسطے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر هو سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ، کہ حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہے، اور رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبت بھی انہی کے ساتھ تھی. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک کے دور میں ما کننا نعدل احدا ابا بکر، ہم پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو ابو بکر کے برابر شمار نہیں کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کے وہ عظیم انسان ہیں جن کی نیکیوں کا مقابلہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، پیغمبر علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرما تھے. میں نے پوچھا حضرت آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہوں؟ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح آسمان کے تارے شمار میں نہیں آتے، گنتی میں نہیں آتے، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہوں؟ فرماتی ہے جب میں یہ پوچھ رہی تھی میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر اس امت میں کوئی ایسا بندہ ہوا تو وہ یقیناً میرا باپ ابو بکر ہوگا. میں نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں ہے ایک بندہ میری امت میں ایسا جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں. میں نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہیں یہ جواب سن کے میرا دل بجھ سا گیا، میرے چہرے پہ افسردگی اور پریشانی کے آثار نظر آنے لگے. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا حضرت میرا خیال تھا کہ اگر اس امت میں اتنی نیکیوں والا کوئی بندہ ہے تو وہ یقیناً میرا باپ ہوگا، مگر آپ نے عمر کا نام لیا اس لیے میں پریشان ہو گئی. آپ علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے فرمایا عائشہ کن خیالوں میں گم ہو، یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں، مگر تیرے باپ نے ہجرت کے سفر میں جو وقت میرے ساتھ گزارا تھا اس ایک نیکی کا مقابلہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں نہیں کر سکتی. یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. پیغمبر علیہ السلام کی بہت ساری احادیث کے اندر حضرت ابو بکر کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا. مثلا ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا لا تبقین
خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، صحابہ کرام میں جن لوگوں کے گھر مسجد نبوی کے آس پاس تھے، دائیں بائیں تھے، انہوں نے اپنے دروازے چھوٹے چھوٹے مسجد کی طرف رکھے ہوئے تھے تاکہ مسجد کے اندر آنا جانا آسان ہو۔ ایک وقت ایسا آیا آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا جن جن کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں وہ دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ آپ دراصل اشارہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد چونکہ خلیفہ ابو بکر نے بننا ہے، اس لیے ان کے دروازے کے علاوہ باقی سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا ما نفعنی مال احد قط الا مال ابی بکر، اسلام کے اندر لوگوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے بڑا پیسہ خرچ کیا، مگر کسی کے پیسے نے، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے اسلام کے اندر نفع دیا ہے۔ اسی واسطے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھ پر اسلام کے حوالے سے جس کسی نے کبھی بھی کوئی احسان اور نیکی کی، میں نے اس کی نیکی اور احسان کا بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ میں چاہ کر کے بھی ان کا بدلہ نہیں دے سکا۔ کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دیں گے۔ حضرت ابو بکر اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر بندے کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، مگر ابو بکر صدیق نے 3 خواہشات کی تھیں۔ اللہ نے وہ تینوں خواہشیں ابو بکر کو پوری کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ جس کی خواہشات کو بھی میں اللہ پورا کر دیتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میری خواہش یہ ہے کہ میری نظر اور پیغمبر کا چہرہ، میں پیغمبر کو دیکھتا رہوں۔ اللہ نے یہ خواہش یوں پوری کی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام مسجد میں آیا کرتے تھے سارے صحابہ اپنی نظریں جھکا لیتے تھے، مگر ابو بکر وہ صحابی ہیں جو پیغمبر کو دیکھتے، پیغمبر ان کو دیکھتے، یہ پیغمبر کو دیکھ کے مسکراتے اور پیغمبر ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ فرمایا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو، پیغمبر کا حکم ہو، جہاں پیغمبر حکم دیتے جائیں وہاں میں اپنا مال خرچ کرتا جاؤں۔ چنانچہ اللہ نے اس خواہش کو یوں پورا کیا کہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت حضرت ابو بکر کی 4 دکانیں تھیں، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، 40,000 درہم کے مالک تھے۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری غزوہ اور آخری جنگ غزوہ تبوک میں چندے کی اپیل کی تھی، اس وقت حضرت ابو بکر اپنے گھر میں دیواروں پہ ہاتھ پھیر کے، صحن میں جھاڑو دے کے، اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر کے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اللہ اور اس کا رسول ان کا نام ہی کافی ہے، دنیا کے مال و دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی پیغمبر کے نکاح میں ہو۔ اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کی، اگرچہ اور عورتیں بھی پیغمبر کے نکاح میں آئی ہیں، مگر ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کو پیغمبر کی ازواج میں جو مقام حاصل ہوا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں پر بدکاری کے الزام لگے، جن کی صفائی کے لیے مختلف صورتیں اختیار کی گئیں، مختلف انداز سے ان کی صفائیاں پیش کی گئیں، مگر ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب منافقین نے ان پر بدکاری کا الزام لگایا، رب تعالیٰ نے ان کی طہارت اور صفائی کے لیے
قرآن مجید کے 2 رکوع 18 آیات ان کی صفائی اور طہارت کے لیے نازل کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ ابو بکر کے گھرانے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کے لیے وضو ضروری، وضو کے لیے پانی نہ ہو یا پانی ہو مگر کسی وجہ سے آپ استعمال نہ کر سکیں تو تیمم کی اجازت ہے۔ یہ تیمم بھی حضرت ابو بکر کے گھرانے کی وجہ سے امت کو یہ نعمت حاصل ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک جنگ سے واپسی پر میرا ہار گم ہو گیا اور جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام چونکہ نماز کا انتہائی شوق رکھتے تھے، اب فکر تھی کہ جب پانی نہیں ہے، وضو نہیں ہوگا تو پھر طہارت کیسے حاصل ہوگی، نماز کیسے ادا کریں گے۔ لوگ آپس میں تبصرے کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے پاؤں میری ران پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ لوگوں کی باتیں سن کر میرے باپ ابو بکر آئے، مجھے برا بھلا کہنے لگے، میری کمر میں مجھے مارنے لگے اور مجھے کہہ رہے تھے تیری وجہ سے سارے پریشان بیٹھے ہیں، نماز کیسے ادا ہوگی۔ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ پہ وحی آئی اور آپ نے فرمایا لوگو اللہ یوں کہتے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو یا پانی ہو مگر آپ کسی وجہ سے استعمال کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس موقع پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا ما ہی اول ببرکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والوں تمہاری وجہ سے یہ پہلی برکت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی اللہ کی جانب سے بڑی برکتیں ہمیں تمہاری وجہ سے حاصل ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر ہوں یا ان کا خاندان ہو، ان کے عزیز و اقارب ہوں، ان کی اولاد ہو، سب نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہے، اور ابو بکر کا مقام سب سے زیادہ بلند اس لیے بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی زبان سے ان کے مقام کو پہلے مرتبہ پہ تسلیم کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ابو بکر اور علی کے اندر پہلے نمبر کا مقابلہ کرنے والوں خیال کرو، جس کو تم ابو بکر کے مقابلے میں لا رہے ہو وہ علی خود کہتے ہیں کہ پہلا نمبر اور پہلا مقام حضرت ابو بکر کا ہے۔ مشکات شریف ہے، حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ حضرت علی سے سوال کرتی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا جناب یہ فرمائیے آپ لوگ صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر کس کو دیا کرتے تھے؟ تو سنیے گا حضرت علی کا جواب تھا پیغمبر علیہ السلام کے بعد پہلا مقام حضرت ابو بکر کا تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے پوچھتے ہیں ثم ایون، دوسرا نمبر کس کا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی نے فرمایا عمر، دوسرا نمبر حضرت عمر کا تھا۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ کہتی ہیں میں نے سوال کی ترتیب بدلی، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر کے بعد کون تھا، کیونکہ مجھے خیال تھا کہ یقیناً آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے، میں نے کہا عمر کے بعد تو پھر آپ ہوں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، انا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، ابو بکر و عمر کے بعد تیسرا نمبر حضرت عثمان کا تھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت علی کی ایک عادت تھی کہ جب کوئی آدمی ان کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات بیان کرتا، کوئی آدمی کہتا کہ پیغمبر علیہ السلام نے یوں کہا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میری عادت تھی کہ میں اسے کہا کرتا تھا قسم اٹھاؤ، قسم اٹھا کے یہ بات بیان کرو کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کی صداقت اور سچائی پہ مجھ علی کو بھی اتنا یقین تھا کہ جب ابو بکر کو بات بیان کرتے تھے
تو میں ان سے قسم نہیں لیا کرتا تھا۔ تو جب حضرت علی کو حضرت ابو بکر پہ اس قدر یقین ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ ہم ان پہ یقین نہ کریں اور ہم ان کو خلیفہ اول تسلیم نہ کریں، جبکہ احادیث میں صاف اشارے موجود ہیں، صاف اشارے موجود ہیں جن میں آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، پہلے نمبر پہ ہوں گے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جس بیماری کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے، اس بیماری کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن مجھے کہا، عائشہ اپنے باپ کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں انہیں کچھ لکھ دوں۔ یہ تو نہیں کہا کہ میں انہیں خلیفہ لکھ دوں، لیکن اگلے جملے بتا رہی ہیں کہ آپ کہنا یہی چاہتے ہیں۔ فرمایا اپنے باپ کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں انہیں لکھ دوں، تاکہ کل کو کوئی اور اٹھ کے تمنا نہ کرنے لگے، کل کو کوئی اور اٹھ کے یہ نہ کہنے لگے کہ میں خلافت کا دعوے دار ہوں۔ آپ نے یہ تمنا ظاہر کی، اگرچہ آپ لکھ کے نہ دے سکے مگر آپ چاہتے یہی تھے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر کو ہونا چاہیے۔ اسی واسطے ام المومنین حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام نام لے کے کسی کو اپنا خلیفہ بناتے تو بتائیے کس کا نام تجویز کرتے؟ تو فرمایا ابو بکر کا، پھر فرمایا حضرت عمر کا، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ اسی واسطے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر، جن لوگوں کے اندر ابو بکر موجود ہوں، لا ينبغی لقوم، اس قوم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ابو بکر کو چھوڑ کر کسی اور کو امام اور خلیفہ تسلیم کریں۔ اور حضرت علی خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو الزناد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت علی سے ان کے دور خلافت میں یہ بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں نے ابو بکر کو اپنا امام اور خلیفہ بنایا، آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، بلکہ ایک روایت کے لفظ یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے کسی مومن کے قتل سے نہ روکا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میرا حق نہیں تھا، یہ حق ابو بکر کا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے مصلی کا وارث ابو بکر کو بنایا تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ میرے بعد میرے مصلی کا وارث اور مسلمانوں کی خلافت کا حقدار کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ جناب ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بھی خلیفہ اول ہے کہ قرآن مجید نے خلافت کا ایک اصول بیان کیا کہ خلیفہ اس کو ہونا چاہیے، امیر اس کو ہونا چاہیے جس کا علم باقی لوگوں سے زیادہ ہو۔ جب ہم احادیث کے دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت ابو بکر کے پاس تھا۔ اسی واسطے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے جو علوم میرے سینے میں ڈالے وہ سارے علوم میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی، اپنا کوئی مسئلہ ذکر کیا، آپ نے اپنی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا تم کل آنا، کل تمہارے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ اس بی بی نے کہا جناب اگر میں کل آؤں اور آپ موجود نہ ہوئے کأنہا ترید الموت، گویا کہ وہ آپ کی موت کو مراد لے رہی تھی کہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرا مسئلہ تو رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا
اگر تو آئے اور میں موجود نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا، تیرے مسئلے کا جو حل میں نے پیش کرنا ہے وہی حل ابو بکر پیش کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ بھی اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بننے کا اہل پہلے نمبر پہ اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے اہل و سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر اسلام قبول کرنے والوں میں پہلے نمبر پہ ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے جتنے خلیفہ اور حکمران گزرے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد، ان میں بھی سب سے پہلا نمبر اور خلافت بلا فصل اگر کسی کا حق ہے تو وہ بھی جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت ابو بکر کی سیرت و کردار کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا